تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے. تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یہاں پر الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذا حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھیں گے. یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا. دو زبر ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. ان یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا. یہاں پر الف لام حروف شمسی ذا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. ذا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا. لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غین بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر دو زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ان اللہ نون مشدد غنہ ہوگا. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے. اس کو انقلاب کہتے ہیں. ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو. تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان اللہ علیم بما یفعلون. وما ما میں الف مدہ ہے اور کا میں بھی الف مدہ، دونوں کے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہاں میں کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. اور یہ لام ساکن حرف، ساکن والا لام پیچھے والے متحرک حرف زال سے مل کر پڑھا جائے گا. یہ جو الف مدہ ہے یہ الف مدہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے قاف کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے. حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. یہاں پر را کو اوپر کھڑا زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر بھی یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. تا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اس کو ادغام تام کہتے ہیں. یہاں پر را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. عین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
اب میم میں اظہار شفوی ہوگا، جلد پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر فا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہا کے اوپر پیش ہے تو سکون سے بدل جائے گا وقف کی صورت میں، تو اس طرح سے پڑھیں گے، سکون سے بدل جائے گا، اور یہاں پر پھر مد عارض وقفی بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ام یقولون افتراہ، قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، تو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر سو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، ہاں میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، اور یہ دال ساکن حرف ہے، پیچھے والا متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ او میں واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والا متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ نون مشدد، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر بھی نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ بل کذبوا، بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، ہی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر ہا میں کھڑی زیر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ولما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله۔ کذالک، ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، اور یہ نون پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے ذا کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، عین میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف شمسی ذا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ومنہم، نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اس جلد پڑھنا ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، ہاں میں کھڑا زیر ہے، یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، میم میں ادغام شفوی ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو یہاں پر ادغام تام ہوگا، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا، یہاں پر کھڑی زیر ہے تو سکون سے بدل جائے گا وقف کی صورت میں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ۔ وَرَبُّكَ، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔
و ان نون میں اخفا ہوگا، بو میں واو مدہ، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر لام ساکن ہے اور یہاں پر یہ لام ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہ لام سے مدغم ہو جائے گا اور اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں. اسے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں. لی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا اس طرح سے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. تم نون میں اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غن اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مد، یا ساکن ہے یعنی یا مدہ ہے. یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر جو مد ہوگا یہ مد متصل ہے. مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور او میں واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. مما میں جو ہے یہ مما میں غنہ ہوگا کیونکہ میم مشدد ہے، اور یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. وَأَنَا، یہاں پر یہ انا کا الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد حمزہ آ رہا اسی کلمہ میں، اس وجہ سے یہاں پر مد ہے اور یہ جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اور یہ میم مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون.